السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے 3 مارچ، دوپہر کا وقت ہے، یعنی 12 بجے کا وقت ہے، اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج صبح آنکھ نہیں کھل سکی، بڑی مزے کی بارش ہوئی تھی رات کو، موسم بہت اچھا ہے۔ دوستو، میں آج جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی بڑی دلدوز کہانی ہے، اور میں پہلے بتا دوں کہ میں جو آپ کو کہانیاں سناتا ہوں یہ حضرت انسان کی زندگیوں کی 7 یا 8% کہانیاں ہوتی ہیں۔ 90% سے زیادہ لوگ پاکستان میں ہو یا بیرون ملک، یہ بڑے اچھے، بڑے خوشحال اور بڑے پیارے لوگ ہیں، امن کی اور محبت سے بھری زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کہانیوں کا تعلق بڑی کم تعداد سے ریئر کیسز ہیں جو میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی ماہی کی کہانی ہے۔ ماہی نے مجھے کال کی، اور بڑی عجیب کال تھی، UK کا نمبر تھا، اور ایک لڑکی نے کہا، جی افتخار بھائی، میرا نام ماہی ہے، اور مجھے اگر آپ اپنی آڈیو بھیج دیں تو مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ آپ ہی ہیں۔ دوستو، میں نے اس کو سلام کر کے جیسی آڈیو بھیجی ہے، اگلے ہی لمحے اس نے سننے کے بعد مجھے کال کر دی، کہتی شکر ہے افتخار بھائی، یہ آپ کا نمبر ہے، میں بہت پریشان تھی اور میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے بتائیے کون سی ایسی تکلیف ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، مجھے میری کیونکہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انگلش ہے، اور میں پاکستان میں بھی انگریزی پڑھتی رہی ہوں، مجھے اردو کے اندر ایک زندگی کا آخری نوٹ لکھنا ہے، تو وہ ایک تحریر مجھے اردو میں چاہیے جو میں اپنے سوشل میڈیا پہ لگانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کہ وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس نے کہا جی میری عمر تقریباً 28-29 سال کے قریب ہے۔ میں نے کہا UK کا نمبر ہے، 28-29 سال کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جوان ہو۔ تو اس طرح کی مایوس تحریر آپ کو کیوں چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے ایک ایسا اردو کے اندر لکھ دیں کہ میرے بعد جب لوگ پڑھیں تو اس میں بس آپ نے یہ لکھنا ہے کہ محبت نہیں کرنی چاہیے، لو میرج نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہا بیٹا آپ ایک کام کریں، یا تو آپ مجھے اپنی کہانی بتائیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یا آپ ایک کام کریں AI سے ایک نوٹ لکھوا لیں۔ اس نے کہا نہیں، AI نوٹ تو لکھ دے گا لیکن اس میں جذبات نہیں ہوں گے، اس میں احساسات نہیں ہوں گے، اس کے اندر میرے آنسو نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا تو مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کے آنسو ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے کہانی نہیں سنائی۔ اس نے کہا نہیں، آپ اس بات سے سمجھ لیں، اگر میں زندگی کا ایک آخری رکہ آپ سے لکھوانا چاہ رہی ہوں تو میں کس عذاب میں مبتلا ہوں گی، اور آپ کیونکہ ایک رائٹر ہیں، احساس کرنے والے آدمی، آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ دوستو، میں نے کیا یہ کہ میں نے کہا اچھا میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ میں نے ایک تحریر لکھی، میں نے تحریر یہ لکھی کہ میری پیاری بہن ماہی، زندگی میں سب سے مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے اس دنیا سے خود سے نکل جانا، اور اگر آپ اس قدر تنگ ہیں، اس قدر مایوس ہیں کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو بہتر ہے کہ جی لیا جائے، کیونکہ جینے کا فیصلہ کم طاقت اور کم ہمت مانگتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کا فیصلہ تو بہت زیادہ طاقت، بہت زیادہ انرجی اور بہت زیادہ مصمم ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا افتخار بھائی، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین فیصلہ ہے، اور اگر میں یہ کرنے جا رہی ہوں تو میں جینے کا فیصلہ کیوں نہ کروں، لیکن جینے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ میں کہا بیٹا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کا حل رکھا ہوا ہے۔ زندگی میں جتنے مسئلے آتے ہیں وہ زندگی میں انسان خود سے حل کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، یا سماجی سہارا، رشتہ داروں کا سہارا موجود ہو
تو بیٹا آپ کھل کے مجھے بتاؤ ہوا کیا. دوستوں ماہی نے جو کہانی سنائی ایک لو میرج کی کہانی ہے. اس نے مجھے کہا افتخار میں پہلے آپ کو یہ پیغام دے دوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پڑھنے بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں کالج میں، تو آپ وہاں جا کر ڈگری لیں، معاشقہ مت کریں. پہلی بات تو یہ ہے. میں کہا ٹھیک ہے بیٹا میں بتاؤں گا لوگوں کو. کہتی جی میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پر اوڑھنا بچھونا انگریزی تھی، اور ہم موڈ اسکواڈ لوگ، پیسے والے، اور ابا کا بہترین کاروبار، زمینیں. کہتی ہم نے جب آنکھ کھولی تو آسائشیں تھیں ہمارے ارد گرد. ہم نے کبھی غربت نہیں دیکھی، ہم نے کبھی فاقہ نہیں کیا، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں ہم نے سفر کرنا. کہتی میری زندگی میں یہ جو عذاب آیا، کہتی وہ آیا جب میں کالج میں پڑھ رہی تھی، اور کالج کے اندر 7-8 لڑکیاں تھیں جن کا لیول زندگی کا یا اسٹیٹس وہ تھا جو میرا تھا. کہتی باقی ساری مڈل کلاس لڑکیاں تھیں اور بہت اچھی تھیں. کہتی میرے بہترین لمبے بال تھے، دوپٹہ جو ہے وہ جو کالج کا ہے وہ تو ہوتا تھا، لیکن عام جب ڈریس میں گھر میں ہوتی تھی، ہم شاپنگ کرتے تھے تو دوپٹہ صرف ایک لکیر تھی. اور موڈ اسکواڈ کپڑے پہننے، کیونکہ میرا اور ہمارے خاندان کا نظریہ یہ تھا کہ شرم و حیا جو ہے وہ انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے. کہتی ہم ایسے لوگ تھے، اور کریکٹر والے لوگ باقاعدہ طور پہ. ہمارے گھر میں روزہ تھا، نماز تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم اس طرح کی نارمز کو فالو نہیں کرتے تھے جو 80% لوگ کرتے ہیں. کہتی پیسے وغیرہ کی کوئی پرابلم نہیں تھی. کہتی ایک دن میرے بھائی نے مجھے میسیج کیا کہ وہ کہیں بہت زیادہ اسٹک ہو گیا تو گاڑی نہیں آ سکے گی. میں نے سوچا گاڑی اگر ڈرائیور کو کہیں گے وہ لے کر آئے گا تو ٹائم لگ جائے گا. تو چھٹی ہو چکی تھی، آف ہو گیا تھا کالج. کہتی میں نے رائڈ بک کرا لی. کہتی میں باہر کھڑی ہوئی تھی کالج کے تو ایک گاڑی آ کے رکی. بڑی مہنگی گاڑی تھی، بہت بڑی گاڑی تھی. اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، سانولی رنگت تھی، اینک اس نے لگائی ہوئی تھی. اس نے میرے پاس گاڑی روک کے اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں. میں کہا نہیں بہت شکریہ، میں نے رائڈ بک کروا رکھی ہے. تو کہتی اس دن گرمی بڑی تھی، اور جب اس نے شیشہ نیچے کیا تھا تو اے سی کی وجہ سے ہلکی ہلکی ٹھنڈک آ رہی تھی. وہ اتنا قریب آ کے میرے رکا تھا، ڈرائیونگ سائڈ سے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا. کہتی پتہ نہیں کیوں اس نے جب دوبارہ کہا تو میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. کہتی میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے 15 کا ہی پتہ تھا، مجھے اپنی پروٹیکشن بھی آتی تھی، تو کوئی خوف نہیں تھا. کہتی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی، 4-5 منٹ خاموش رہے. اس کی گاڑی سے بڑی خوبصورت فریگنس تھی، خوشبو آ رہی تھی، اور ایک ہلکا سا میوزک چل رہا تھا جو سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن بڑے خوبصورت انگلش انسٹرومنٹس جو ہے نا یورپین وہ بج رہے تھے. کہتی اس نے کوئی بات نہیں کی. برانڈ اس نے پہن رکھا تھا، کپڑوں سے لگ رہا تھا برانڈڈ کپڑے ہیں. کہتی میں نے اس کو مخاطب کیا، میں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہتی میں نے صرف یہ پوچھا. اس نے کہا جی میرا نام عرفان ہے اور میں یو کے ہوتا ہوں. ویسے میرا پس منظر جو ہے وہ ایک گاؤں سے ہے، ہم بہت بیکورڈ ایک علاقے سے ہیں، اور میں یو کے میں سیٹل ہوں، میرا بزنس ہے اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اور میں آج کل آیا ہوا تھا چھٹیوں پر، تو میرے گھر والے جو ہیں وہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہے تھے. تو اس سلسلے میں یہاں پر میں اپنی فیملی کو میں نے ڈراپ کیا تھا، اور وہ کوئی لڑکی وغیرہ دیکھنے گئے ہیں. تو میں جب باہر نکلا تو میں فارغ تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو اکیلا کھڑا دیکھا تو میں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دوں. کہتی وہ ایسے کر کے شروع ہو، اس نے باتیں شروع کر دی اپنے بارے میں. اس نے ایچی بیچی بتانی شروع کر دی، ایسے ہے یو کے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں شہر میں رہتا ہوں، اور ایسے ہو گیا، اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. کہتی میرے لیے بڑا عجیب آدمی تھا اور تھوڑا سا دلچسپ بھی تھا کہ باتیں کیے جا رہا ہے. کہتی اتنی دیر میں جب میرا گھر آ گیا، کہتی میں اپنے گھر کے سامنے اتری ہوں، میں نے شکریہ ادا کیا. وہ جانے لگا تو اس نے کہا کین آئی ہیو یور نمبر پلیز. کہتی میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا.
کہتی مجھے اس سے بات کرنا اس لیے بھی اچھا لگ رہا تھا، بڑے اچھے ایکسنٹ کے ساتھ انگریزی بول رہا تھا. لو جی اتار کے چلا گیا. کہتی شام کو میں نے دیکھا تو اس کا میسیج آیا ہوا تھا. کہتی میں نے اپنی بہن کو ساری بات بتائی کہ ایک عرفان نام کا یو کے کا شخص تھا جو کہ کم از کم 10-15 سال بڑا لگ رہا تھا مجھے عمر میں، تو اس سے میں نے لفٹ لی ہے. کوئی ایسی بات نہیں، نارمل بات ہے، کوئی اس میں کریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا ہمارے یہاں، ایک مجبوری تھی، ہو گئی. کہتی افتخار بھائی اس نے مجھے میسیج کرنے شروع کر دیے، میں نے اس کے میسیج کا جواب دینا شروع کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ کبھی پھر تمہاری گاڑی نہ لفٹ لینی تو مجھے بتانا. میں نے کہا نہیں بہت شکریہ. کہتی کرتے کرتے ہم کافی فرینک ہو گئے. اس نے مجھے جوکس بھیج دینے، میں نے ایموجی بھیج دینا ہا 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 کا. کہتی یہ والا سین چلتا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد موصوف کو لگا کہ ان کو مجھ سے شدید محبت ہو گئی ہے. تو کہتی ایک دن عرفان نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتی میرے لیے یہ ایک مذاق سا تھا. میں نے اس کو شٹ اپ کال دی. میں نے کہا یار تمہارے سے لفٹ لی تھی، تمہیں نمبر دیا، تم سے 2-4 دن بات کر لی، اس کا مطلب عشق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالیں، اور ویسے بھی آپ کے گھر والے آپ کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا جی میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے لڑکی دیکھ لی اور میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی. دوستو ماہی کہتی ہے کہ ماہین اس کا نام تھا، ماہی پیار سے کہتے ہیں. ماہی کہتی ہے کہ اس نے باہر بڑی اچھی جگہ کیا تھا کیونکہ میں بڑی ایموشنل، بڑی جذباتی، بڑی ضدی واقعہ ہوئی تھی. لیکن میں اس سوچے پڑ گئی، میرا گورا رنگ، لمبے بال، دراز قد، اور وہ عمر میں 15 سال مجھ سے بڑا، اور رنگت اس کی سانولی جو کہ مجھے کچھ عرصے کے بعد کالی لگنے لگی تھی، لیکن اس کی بات میرے دماغ میں نا ہلچل مچا رہی تھی. کہتی زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے مجھے اس طرح سے کہا تھا کہ آئی لو یو، ڈو یو لو می، اور انسسٹ کیا تھا. کہتی میں نے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن کہیں نہ کہیں وہ پھنسا رہا. کہتی میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، رابطہ ختم ہو گیا. کوئی 1.5 مہینے کے بعد ہم کاغان نران گئے ہمارا کالج. تو کہتی ہم رات کو جب پہنچے 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی. خیر ہم نے جیسے تیسے کھانا کھایا، اپنے اپنے کمروں میں گھسے. میرے ساتھ میری 2 سہیلیاں تھیں جن سے روم شیئر تھا. کہتی میں سو گئی. کہتی صبح کو میں 11-11:30 بجے میری آنکھ کھلی ہے، میں نے دیکھا تو میری دونوں سہیلیاں سو رہی تھیں، ہم بہت تھکے ہوئے تھے. کہتی میں نے بالکنی میں کھڑے ہو کے جب وہ کھولی ہے کھڑکی، کہتی سامنے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے اینک لگائی گئی ہے اور کھڑا ہوا ہے. وہ مجھے دیکھتے مسکرانے لگا اور کہتا جی فون اٹھاؤ. کہتی میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اس کا نمبر ان بلاک کیا. میں نے کہا عرفان یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اس نے کہا بس دیکھ لو میں پتہ کر کے یہاں پہنچ گیا ہوں، اور جب تک تم میری محبت کا اعتراف نہیں کرو گی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. کہتی افتخار بھائی میں نے کھڑکی بند کر لی، اس کو میں نے شٹ اپ کال دی. میں نے کہا تم نے انسان کے بچے بنو اور یہاں سے جاؤ، یہ تماشا نہیں کرو، یہ کوئی فلم نہیں ہے، زندگی ہے. کہتی ہم جب نکلے ہیں سارے، ہماری بس میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ کھڑا دیکھ رہا تھا، وہیں کھڑا ہوا تھا، اور ہم چلے گئے. ہم گھوم پھر کے کاغان میں رات کو جب واپس آئے ہیں وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. کہتی افتخار بھائی میں حیران تھی کہ یہ پاگل آدمی ہے، یہ کیا حرکت کر رہا ہے. تو اس نے مجھے میسیج کیا کہ میں صبح سے رات سے جب پہنچا تھا یہاں صبح فجر کے وقت تب سے کھڑا ہوں اور اسی جگہ کھڑا ہوں، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. میں نے کہا بکواس کر رہا ہوگا. اب رات کو جب ہم آئے، ہم نے کھانا کھا لیا، اب سب نے نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے. صبح گئے تھے تب بھی تھا، اب ہمارے ساتھ سیکورٹی بھی تھی، لیکن ہم اس کو کچھ کہہ اس لیے نہیں سکتے تھے کہ سڑک کراس کر کے سڑک کے اپوزٹ وہ کھڑا ہوا تھا. اب سب میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں. تو میں نے اس کو کہا بھی کہ عرفان آپ یہاں سے چلے جاؤ. کہتا میں نے نہیں جانا. کہتی تقریباً رات کو 11:15 بجے بارش شروع ہو گئی، شدید بارش، خنکی ہو گئی. ہم نے سویٹر پہن لیے. کہتی میں نے جب جھانکا کھڑکی سے باہر تو وہ گیلا ہو رہا تھا، کھڑا ہوا تھا وہیں. کہتی میں نے اس کو فون کیا، اس نے گاڑی کے اندر ہو کے فون سنا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو انسان بنو، میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ، تماشا نہ لگاؤ. پہلے تم نارمل تھے، ٹھیک ہے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، لیکن اب تم کیونکہ بارش میں گیلے ہو رہے ہو، سب دیکھ رہے ہیں،
اور مہمان بھی جو یہاں ٹھہرے میں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، تو یہ تم مجھے بدنام کروا دو گے اگر کسی کو اندازہ ہو گیا۔ اس نے کہا تم میری محبت کا اقرار کر لو، میں چلا جاتا ہوں۔ کہتی ہے عجیب پاگل آدمی تھا، مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اچھا میں تمہارے بارے میں سوچوں گی اور دل سے سوچوں گی، خدا رہا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا اور وہ چلا گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی، نکل گیا۔ مجھے تسلی تشفی ہو گئی۔ 10-15-20 منٹ ہمارے گروپ نے ڈسکس کیا کون تھا، کس کے لیے آیا تھا۔ یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری کالج کی کسی لڑکی کے لیے آیا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ میرے لیے آیا تھا۔ کہتی میں نے اپنی جو میری روم میٹ تھیں وہاں، وہ میری یہاں بھی سہیلیاں تھیں، کہتی میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہے۔ تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ تم بیوقوف مت بننا، یہ تو مونچھوں والا بھائی ہے پورا، اور تم ایک ینگ لڑکی ہو، تم نے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا، اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا اور اپنے ذہن سے چھٹک دو۔ وہ جتنا مجھے سمجھا رہی تھی میرے دل میں اتنی ہی محبت اور قدر پیدا ہو رہی تھی عرفان کے لیے، آئی ڈونٹ نو کیوں۔ دوستوں کچھ لوگ مل گئے تھے، میں نے اس لیے ویڈیو روک دیا تھا۔ تو مائی کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری دونوں جو سہیلیاں تھیں جتنا مجھے سمجھا رہی تھیں، میرا جھکاؤ، میری سوچ اتنی زیادہ عرفان کی طرف جا رہی تھی۔ کہتی ہم 3 دن وہاں رہے، وہاں پر 4 دن، اس کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے میں پل پل کی خبر عرفان کو دے رہی تھی اور وہ بڑی محبت بھرے میسیج بھیج رہا تھا۔ کہتی میں جب لاہور کی طرف آ رہی تھی، جا بلب ہو چکی تھی، لبریز ہو چکا تھا میرا دل اس کی محبت سے، اور میں نے لاہور پہنچنے سے پہلے اس کو خوشخبری سنا دی کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور ہم شادی کریں گے۔ اس نے کہا جی میں تو یہی چاہ رہا تھا۔ کہتی میں گھر آئی ہوں اور آتے ہی کہتی میں نے گھر والوں سے ملی، سب نے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ کہتی میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آئی ایم ان لو، اور میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ کہتی کہ 15 منٹ کے بعد امی کمرے میں آ گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ماہی تم جو سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو، ابھی تم پڑھ رہی ہو، ہم خود رکے ہوئے تھے، ہم نے خود تمہاری شادی کرنی تھی، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ پہلے تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے، تو یہ جو تم سوچ رہی ہو اس کو اپنے دماغ سے نکال دو اور تمہارے ڈیڈی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو کہتی میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈیڈی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، شادی کے لیے تو میرا ماننا ضروری ہے۔ کہتی اب یہ میری ماں اور میں دونوں انگریزی میں بات کر رہے ہیں۔ کہتی میری امی نے ایک بہت لمبی چوڑی تقریر کی، ایتھکس بتایا مجھے، اور کرتے کرتے جاتے ہوئے جب انہوں نے کہا نا کہ مجھے یقین ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو میں نے صرف اتنا کہا نو اینڈ نیور۔ کہتی امی چلی گئی۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ کہتی ڈیڈی نے مجھ سے بات کی، انہوں نے بھی اسی طرح کی ساری باتیں کی جو ہوتی ہیں کہ بیٹا دیکھو ایسے ہے ویسے ہے، جانے کون سے لوگ ہیں۔ میرے ڈیڈی نے ایک بڑی اہم بات کی کہ بیٹا یہ جو لڑکیاں لو میرج کرتی ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 90% لو میرج میں جو ہے یہ ایک تو کامیاب نہیں ہوتی، اور 100% جو لڑکی شادی کر کے لو میرج کر کے جاتی ہے اس کو وراثت میں جو عزت ہے وہ نہیں ملتی۔ دوستوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک وراثتی عزت ہوتی ہے دلہن کی، وہ لو میرج کرنے والی کے حصے میں نہیں آتی۔ سب کہتے ہیں لو میرج کی تھی، لو میرج کی تھی، یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لوگ۔ کہتے میں نے ڈیڈی کی بات بھی نہیں مانی۔ میں نے کہا جی میں نے شادی کرنی ہے تو عرفان سے کرنی ہے۔ کہتی اس دن کے بعد میرے گھر والے مجھ سے اکھڑے سے تھے، کچھ صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کہتی عرفان کی میں محبت میں گرفتار ہو گئی، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بس دل چاہتا تھا کہ فوراً ہماری شادی ہو جائے۔ کہتی عرفان نے میرا، کیونکہ کالج میں ایگزام شروع ہونے لگے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ تم عبایا پہنا کرو۔ تو کہتی مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے ایک دم سے بڑا اوور ریئیکٹ کیا کہ تم نے جو ماہی پسند کی ہے وہ میں اس حلیے والی ہوں، مورس کوڈ، اور یہ تم ٹپیکل قسم کے شوہر بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو کہتی عرفان نے مجھے کچھ ایسا لٹریچر بھیجا اور ایسے ویڈیوز بھیجے جو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ نہیں، میں نے جو اب تک زندگی گزاری ہے وہ رائے گا ہے، ضائع ہے،
مجھے تو عبایا پہننا چاہیے اور چہرہ بھی چھپانا چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے۔ کہتی افتخار بھائی میں نے منون جو عرفان کہتا رہا، اس نے کہا جی عبایا پہنو، میں نے عبایا پہننا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی دستانے لو، میں نے دستانے لینے شروع کر دیے۔ اور جب میں پہلی بار عبایا پہن کے کالج گئی ہوں تو میری سہیلیوں نے پہلے تو میرا مذاق اڑایا، اس کے بعد جو میری سنجیدہ سہیلیاں تھیں انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہے۔ تو نے کہا تم عرفان کی باتوں میں آ رہی ہو، اپنی مرضی سے کرتی، پردہ تو زیادہ بہتر تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، اس نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ تو کہتی وہ لٹریچر میں نے بھی ان کو بھی فارورڈ کیا، لیکن ان کو کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یار دیکھو پردہ جو ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ کہتی اسی طرح کا ریئیکشن میرے گھر سے، میرے والدین نے کہا کہ تم تماشا بنا دیا تم نے پورے محلے کے اندر، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ جو ہم نے بتایا کہ ماہی ہے تو انہوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا۔ تو اگر تم نے کوئی تبدیلی لانی تھی تم آہستہ آہستہ کر سکتی تھی، کچھ ایک دم سے چہرہ بھی چھپا لینا اور کالے دستانے بھی پہن لینے، تو بیٹا اس کو ذرا سوچ لو۔ تو میں نے کہا نہیں بھاڑ میں جائے دنیا۔ کہتی میں اڑ گئی اور میں نے کہا یہ میں نے کرنا ہے اور مجھے یہ پہلے کرنا چاہیے تو جو میں اب کر رہی ہوں۔ عرفان کی بڑی مہربانی، اس نے مجھے گائیڈ کر دیا۔ کہتی اب عرفان کا امیج میری نظر میں اور اس لیے بہتر ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا کمال آدمی ہے، اس نے مجھے دین کی طرف رغبت دے دی، میں بہت خوش ہو گئی۔ کہتی اس کے بعد والدین سے میں نے ضد شروع کر دی کہ میں نے شادی کرنی ہے، میری شادی کروائیں۔ میرے ڈیڈی نے رشتہ دیکھنا شروع کیا، کیونکہ امی یہ چاہتی تھی کہ پہلے بیچلر کے بعد میں ماسٹرز کر لوں، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بیچلر کے بعد شادی کر لوں۔ کہتی میں نے والدین کو دو ٹوک پیغام دے دیا کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے۔ دوستو اس گھر میں کیا کیا ہوا میں وہ ساری چیزیں شارٹ کرتا ہوں۔ الٹیمیٹلی اس کی ضدی محبت جیت گئی، والدین ہار گئے، اور اکثر والدین بچوں کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ ان کے پاس وعلیکم السلام، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا بچے کی بات ماننے کے یا اس کو معاف کر دینے کے سوا۔ کبھی والدہ نے کہا کہ ہم تمہاری شادی کریں گے، ٹھیک ہے، ان کے گھر والوں کو بلا لو، نکاح کریں اور تمہیں یہاں سے لے جائیں، کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ کہتی میں خوش ہو گئی، میں تو یہی چاہ رہی تھی۔ کہتی میں نے عرفان کو بتایا کہ ایسے ایسے امی ابو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوستو وہ کہتی ہے میرے گھر میں ارینج ہوا، ہمارے لان کے اندر ہی کرسیاں لگائی گئی، لائٹ لگائی گئی، اور جب عرفان کے گھر والے آئے ہیں تو گاڑیاں ساری بڑی تھیں، مہنگی والی تھیں، لیکن ان کے کپڑے جو ہے وہ کسی صورت ان کی شکلیں میچ ہی نہیں کر رہی تھیں ان گاڑیوں سے۔ تو سب سے پہلے میری بہن آئی، اس نے میرے کان میں کہا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اس نے کہا یہ لوگ تو بہت کوئی بیکورڈ علاقے سے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو۔ امی نے بھی آ کے یہ کہا، کہتی میں نے نوٹ کیا۔ پھر میں نے کہا نہیں، دراصل مجھے عرفان نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق ایک بہت بیکورڈ علاقے سے ہے، یہ یو کے چلا گیا ہے، تو باقی تو یو کے نہیں گئے، یہ پڑھا لکھا ہے، باقی تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ یہ جہاں تجھے لے کر جائیں گے اس گاؤں میں تو رہ لے گی۔ میں نے کہا ہاں جی، کیوں، آپ ابا کے ساتھ نہیں رہی، ابا کے گھر میں؟ انہوں نے کہا تیرے باپ کے پاس سہولتیں تھیں۔ میں نے کہا جی میرے میاں کے پاس جو سہولتیں ہوں گی میں اسی میں زندہ رہوں گی۔ کہتی ایک بھوت سوار تھا، ایک وقت تھا، کہتی نکاح ہوا، نکاح سے پہلے ابا نے، یہ بڑی اہم بات ہے، نکاح سے پہلے ابا نے کہا کہ میری بیٹی کی کوئی گارنٹی ہونی چاہیے۔ تو عرفان نے کہا جی آپ بتائیں انکل کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے ابا نے کہا کہ 1 کروڑ روپیہ حق مہر ہوگا۔ کہتی جی اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کو فون کیا اور انہوں نے کہا جی ابھی رقم کا بندوبست ہو جائے گا، اور دوستو اس نے 1 کروڑ روپیہ تقریباً 35 منٹ کے اندر منگا کے اس نے مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ لیں جی۔ میں مولوی صاحب نے جب نکاح کے لیے میرے پاس آئے تو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ مجھے دیا، میں نے حق مہر کے لیے ہاں کر دی، اور میں بڑی خوش ہوئی کہ اچھا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میرے باپ کی یہ بات مان لی، ذرا برف پگھلے گی۔ ابا تھوڑے سے راضی ہو گئے۔ کہتی جب رخصتی ہوئی ہے اور میری ساس نے کہا کہ پاجی کل آپ نے ولیمے پہ سب نے آنا ہے، 200 لوگوں نے،
تو میرے والدہ نے کہا جی کہ یہ رشتہ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو ورغلا کے بہلا پھسلا کے کیا ہے، ہمارا آپ سے ہماری بیٹی سے اب کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کہتی یہ سیدھی بات کی ہے اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ کہتی اب میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، میں رو رہی تھی اندر اندر اور ٹیشو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ کہتی کہ کانوائے چلا، ہم کچھ 4-5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ کہتی افتخار بھائی ایک بہت ہی دور دراز گاؤں تھا جہاں پر سولنگ بھی نہیں تھی، کچی گلیاں تھیں، کچے مکان تھے۔ ان کا گھر کچھ اچھا بنا ہوا تھا کیونکہ یہ یو کے گیا ہوا تھا۔ اس جو ان کی حویلی تھی اس کے فرش چپس کے تھے، اور جب میں واش روم گئی تو مجھے اس لیے تسلی ہوئی کہ وہ واش روم میرے لیے بنوایا گیا تھا، کموڈ لگا ہوا تھا، شاور تھا، اوپر پانی کی ٹینکی رکھوا دی گئی تھی، موٹر لگی ہوئی تھی۔ کہتی باقی وہاں پر مکھیوں کے ڈھیر، اور حویلی کے اندر ہی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ کہتی افتخار بھائی میں جب کمرے مجھے لے جا کے بٹھایا گیا تو ایک روایتی سے کمرہ سجایا گیا تھا اور صاف پتہ لگ رہا تھا کہ بالکل تازہ یہ ساری کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کنسٹرکشن آپ نے میرے لیے کروائی ہے نا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو 4 سال پرانا ہے۔ کہتی پہلی بات تھی جو مجھے کھٹکی کہ 4 سال پہلے، اور ابھی تو کئی جگہ پہ سیمنٹ بھی سوکھا نہیں ہے، چیزوں کی جو نیونس ہوتی ہے وہ بالکل نئی ہے، 4 سال پرانی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شاید وہ غلط کہہ گئے یا میں غلط سوچ رہی ہوں، میرا شوہر مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ کہتی اس کے بعد میری ساس اور نندیں آئیں کمرے میں اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ تیرے ماں باپ نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ اور ولیمے میں آنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد میری ساس نے اور نندوں نے میرے والدین کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ کہتی افتخار بھائی میں حیران کہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ گالیاں بک رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، اور نئی نویلی دلہن کے والدین کے لیے۔ کہتی میں خاموش رہی۔ جب میں نے عرفان کمرے میں آیا میں نے اس سے کہا کہ آپ کے والدہ اور بہن نے یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کون سی غلط بات کی ہے؟ کہتی 2 گالیاں میرے شوہر نے بھی دے دی میرے والدین کو۔ کہتی افتخار بھائی پہلا جھوٹ کہ 4 سال پرانا گھر ہے، دوسرا اس کی ماں نے اور بہن نے گالیاں دی تو میرے میاں نے اس کو انڈوس کر دیا، میری عقل میں پردہ پڑا رہا، میں خاموش ہو گئی۔ وہ رات گزری، اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمے میں صحن کے اندر بڑے سے بیڑے کے اندر چارپائیاں تھیں اور جو پالک گوشت کے پیالے تھے، ایک بڑی پلیٹ تھی جس کے اندر ایک سائڈ پہ زیادہ پلاؤ تھی اور وہ تھا زردہ بیچ میں تھا، اور یہ لوگ ساگ جو ہے وہ زردے کے اوپر ڈال کے کھا رہے تھے۔ کہتی یہ والا سین تھا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے وہاں پر گوبر اٹھایا، میں نے وہاں پہ تھاپیاں لگائیں، میں نے وہاں پہ پھکنی سے چولہا جلایا۔ کہتی بجلی کی مرضی تھی آتی تھی، 6 دن نہیں آتی تھی۔ کہتی میں نے ململ کے کپڑے پہن کے ان کو گیلا کرنا اور اس کے اوپر عبایا پہننا، کیونکہ میری جو نندیں تھیں وہ بغیر دوپٹے کے گھومتی تھیں، لیکن میرے میاں کا حکم تھا کہ بھئی عبایا پہن کے رکھنا ہے، کیونکہ چچا تایا سب کی حویلیاں سانجی تھیں، دروازے کھلے ہوئے تھے ایک دوسرے کے، جو کوئی بھی آ جاتا تھا۔ کہتے میرے میاں 2 مہینے میرے ساتھ رہے، میرے ڈاکومنٹس بنے، اور میں نے یہ سوچ کے کہ میں نے کیونکہ یو کے چلے جانا ہے تو میں اس ساری تکلیف کو برداشت کر لیتی ہوں۔ کہتی میں خاموش ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میرے ساتھ وہ زبان بولی گئی، مجھے وہ کام کرنے پڑے۔ کہتی میں نے کھانا پکانا یوٹیوب سے سیکھا۔ کہتی جب لائٹ آتی تھی میں اپنا پیکج کروا کے ڈاؤن لوڈ کر لیا کرتی تھی ویڈیو، کیونکہ لائٹ پہ چلی جاتی تھی، موبائل چارج کر لیتی تھی اور انٹرنیٹ ہوتا نہیں تھا، تو میں وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھ کے پھر کھانے پکاتی تھی۔ کہتی میں نے ساگ پکایا، میں نے وہ جو رڑکے والی لسی بنائی۔ کہتی میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی میں تو ایک واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اوپر سے میری ضد تھی کہ میں نے اپنی مرضی سے یہاں شادی کی تھی، اب میں اس کو ناکامیاب تو ہونے نہیں دے سکتی تھی، تو میں پاگلوں کی طرح جتن کرتی رہی اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔
اور انتظار کرتی رہی کہ جب میرا ویزا لگ جائے گا میں یہاں سے چلی جاؤں گی. کہتی اس کے بعد میرے میاں کے جو آرڈرز آتے تھے کہ چاچا کہہ رہا تھا جی کہ دھیان سے بات نہیں سنتی، برا مناتی ہے. تو میں نے اپنے میاں کو کہا کہ میرے تو چہرے پہ نقاب ہوتا ہے، تو برا منانے کے لیے میں نے کون سا جملہ ان سے بولا ہے، انہوں نے میرا تاثر کہاں سے پڑھ لیا. تو میرے میاں نے کہا خبردار، میرے چاچے، ان کے بچے جب تک تجھ سے بات کرنا چاہیں، جتنی بات کرنا چاہیں تو نے سننی ہے اور کرنی ہے، اور نظریں نیچی رکھنی ہے، اور عبایا نہیں اتارنا اور نقاب نہیں اتارنا. کہتی یہ والی قدغنیں اس نے میرے پہ لگانی شروع کر دی. کہتی افتخار بھائی، میرے والدین کبھی کبھی فون کر لیا کرتے تھے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، تو مختصر سی بات کی، گونگلوں سے مٹی جھاڑی اور کال منقطع ہو جاتی تھی. کہتی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے گھر والوں نے تھوک دی ہے اور میں ان کے حساب سے غلط فیصلہ کر بیٹھی ہوں. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا غلط فیصلہ کر لیا. میں نے اس کو زندگی سمجھ کے اس کو اوڑھنے پہننے کی کوشش کی. کہتی میں نے برسات کے اندر لپائی بھی کی ہے، میں نے واڈی بھی کی، میں نے بوائی سیکھی. کہتی میں ایک اس قدر اعلیٰ گھر کی ایلیٹ کلاس سے جا کے گاؤں کے اندر بالکل ان کی جیسی زندگی گزار رہی تھی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو ہمیں نلکا گیڑنا ہوتا تھا ہینڈ پمپ سے. کہتی میں نے سارے کام کیے جو گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف کو اس لیے برداشت کیا کہ میں ایک وقت آئے گا یو کے چلی جاؤں گی اپنے میاں کے پاس تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کہتی 2-2.5 سال کے اندر روزانہ میری ساس اور نندیں مجھے گالیاں دیتی تھیں. اب تو میرے اس کے میاں کے چاچے نے اور اس کے بچوں نے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، اور میرے میاں نے بھی ایک تباتر کے ساتھ ہر 4-5 لائن میں مجھے کوئی نہ کوئی سلوات یا کوئی ایسی بات سنا دینی جو مجھے تکلیف دیتی تھی. کہتی 3.25 سال میں اس گھر میں رہی. 3.25 سال کے بعد میرے میاں آئے، ہم ویسے ہی گئے، ڈاکومنٹس بن گئے تھے، ٹکٹ ہو گئی، اور میرے میاں نے سین میں کھڑے کر کے جب ایئرپورٹ کے لیے نکلنے اس نے کہا میرے چاچے کو، میرے باپ کے، میری ماں کے، میری بہنوں کے پیر پکڑ کے معافی مانگ. تو نے جو ان کے ساتھ بے عزتی کی ہے، جو رویہ اختیار رکھا ہے، جس کے لیے ان کا دل دکھا ہے. کہتی افتخار بھائی دل تو چاہا کہ سب کچھ ابھی ختم کر دوں. میں نے پھر ایک آس کے اندر کہتی اپنی نند کے پیر پکڑے، اس نے مجھے ٹھڈے مارے ہیں، ساس کے پیر پکڑے، سسر کے پیر پکڑے، ان کے چاچے کے پیر پکڑے، ان کے بچوں سے معافیاں مانگی. کہہ رہے پورے ٹبر سے معافیاں منگوانے کے بعد ہم ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ہم اسلام آباد چلے گئے. پھر وہاں سے فلائٹ اور ہم پھر یو کے پہنچ گئے. اچھا دوستو، ماہی کہتی ہے جہاز میں ہم بیٹھے ہیں. میرا خیال تھا کہ میرا شوہر بڑی رومانٹک گفتگو کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا، اور میں ایسے کچھ شکوے کروں گی کہ دیکھو تمہارے پیچھے اتنے عرصے میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا اور تم بھی کتنا برا سلوک کرتے رہے، جبکہ میں نے تمہاری خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وہ معیار زندگی چھوڑا. کہتی میرے شوہر نے کوئی بات نہیں کی، اور جب فلائٹ اڑی ہے ہلکی سی سسٹین ہوئی ہے، تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ بیلٹیں کھول لیں، کہتی سیٹ بیلٹ ہم نے کھولی ہے، اور اس نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور اس نے کہا جی کہ اس کو کچھ کہا. کہتی تھوڑی دیر بعد آئی وہ ایک کپ میں ریڈ کلر کا کچھ دے گئی. کہتی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وائن ہے. اس کے بعد کہتی جی وہ میں نے اس سے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ عرفان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتا اس نے مجھے کہا کہ بکواس بند کرو اور اپنے کام سے کام رکھو. کہتی مجھے عبایا پہنا رکھا جہاز کے اندر، اور میں نے کہا بھی کہ میں تنگ ہو رہی ہوں، میں اس کو اتار دوں. اس نے کہا خبردار نہیں اتارنا. کہتی اب میں عبایا میں ہوں، نقاب میں، اور میرا میاں جو ہے وہ 4-5 گلاس اس نے پیے اور ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ تم جا رہی ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے، اور وہاں کا رہن سہن جیسے میں کہوں گا تم نے ویسے ہی رہنا ہے. اور اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد اس کے بعد وہ سو گیا. کہتی افتخار بھائی راستے میں
ہمارا اسٹے تھا ایک ایئرپورٹ پہ دنیا کو، وہاں بھی اونگتا رہا بیٹھ کے، اور وہاں کے ایک اور بار میں چلا گیا، وہاں پر اس نے بیٹھ کے مجھے باہر کھڑا کیا، خود اندر گیا، وہاں سے بھی اس نے چڑھا لی۔ اس کے بعد کہتی ہم جب یو کے گئے ہیں تو کہتی وہ گاڑی آئی ہوئی تھی لینے کے لیے، اس کے دوست کی، سامان وغیرہ رکھا، کہتی خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ گئی کہ اب اس سے گھر جا کے بات کریں گے۔ شیفیلڈ میں کہتی میں لے کر گیا میرا میاں، کہتی ابھی میں وہیں رہتی ہوں۔ کہتی جب وہاں پہنچے ہیں تو ایک کمرہ تھا، ایک کچن تھا، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ کہتی یہ اس کی رہائش گاہ تھی، جو وہ مجھے کہتا تھا کہ میرا بہت بڑا گھر ہے وہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ عرفان تم تو کہتے تھے میرا بہت بڑا گھر ہے، یو کے میں کسی کا اتنا بڑا گھر نہیں ہوتا۔ تو کہتا نہیں، دراصل میں رینوویٹ کروا رہا ہوں، اس گھر کو میں نے بند کر رکھا ہے، تو وہ رینوویشن کے بعد ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے، ابھی فی الحال فار دا ٹائم بینگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ خیر کہتی میں نے اس چھوٹے سے گھر کو سجانا بنانا شروع کر دیا، میں وہاں رہتے رہی قریب 10-15 دن۔ اچھا مجھے قدغن یہ تھی میں نے باہر نہیں نکلنا، میں نے کہیں جانا نہیں ہے، مجھے جو چاہیے وہ میں اپنے میاں کو بتاؤں گی۔ کہتی صبح نکل جاتا تھا پتہ نہیں کہاں، شام کو آ جاتا تھا، اور جب آتا تھا تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، اور اگر اس بدبو آتے ہوئے منہ کو سونگھنے کے باوجود میں اگر کچھ کہہ دیتی تھی تو پھر بدبودار باتیں کرتا تھا۔ کہتی مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ میں نے بہت سنگین غلطی کر لی ہے، لیکن اور اندازہ اس وقت ہوا جب 15-20 دن کے بعد موصوف مجھے لے کر گئے ایک شاپنگ مال میں، وہاں پر ایک سکھ پنجابی سے میری ملاقات کروائی اور کہا کہ یہ تم نے یہاں جاب کرنی ہے، اور اس سکھ نے اپنا ایک اسسٹنٹ میرے ساتھ بھیجا اور اس نے سارا مجھے بتایا کہ ایسے صفائی کرنی ہے، کموڈ ایسے کرنا ہے، فلاں ایسے کرنا ہے۔ کہتی میں ساری چیزیں سننے کے بعد اپنے شوہر کے پاس آئی اور میں نے اس کو آگے کہا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں صفائیاں کرنی ہے، مطلب سویپر کا کام ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا ہاں سب کرتے ہیں، تم کر لو گی تو کیا ہوگا۔ کہتی افتخار بھائی میں حیران ہو گئی، میں گھر آئی، میں نے اسے کہا عرفان تمہارا بزنس ہے، تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اور تمہارے پاس پاکستان میں اتنی گاڑیاں جو تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارے گھر میں نہیں دیکھی، وہ کہاں سے آتی تھی۔ تو دوستو کہتی ہے وہ جو گاڑیاں لے کر میرے پیچھے کالج آتا تھا یا کاغان اران آیا تھا یا شادی پہ آئے تھے، ساری جو ہے وہ کرائے کی گاڑیاں تھیں، رینٹے کار تھی۔ یہ بندے کا کوئی وہاں بزنس نہیں، اور منہ سے جب نکالتا ہے گالی نکالتا ہے، اور کٹیس کرنی شروع کر دی اس نے میری کہ تو نے یہ جاب کرنی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی، تو اس نے مجھے کٹیس کی، میں بہت ڈر گئی، اور کٹیس کرنے کے بعد اس نے چیخنا شروع کر دیا، اس نے چیزیں توڑنی شروع کر دی، اس نے دیوار میں سر مارنا شروع کر دیا، پھر تھوڑی بار روتے روتے میرے پیر پکڑ لیے مجھے معاف کر دو۔ کہتی اس نے یہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ کہتی میں خوف کے مارے اگلے دن کام پہ چلی گئی۔ اب پہلے دن تو یہ اپنی گاڑی پہ، کھٹارا سی گاڑی پہ، کہتی میں چھوڑا ہے، پھر 1.5 گھنٹے کا ٹریول کر کے میں وہاں گئی ہوں، میں نے کام کیا، شفٹ ختم ہوئی ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے سویپر کا کام کرنا ہے۔ کہتی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ کہتی کموڈ دھونے، فرشوں پہ پوچھے لگانے، شیشے صاف کرنے، یہ سارے کام میرے ذمے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے شام کو کہا مجھے لینے آؤ، تو اس نے فون کر کے کہا کہ فلاں فلاں جگہ سے رائڈ کروا لو۔ کہتی میں رائڈ جب کرواتی ہوں تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو مجھے مطلب ملتے ہیں، تو کہتی مجھے ان کو بھی فیس کرنا پڑا۔ کہتی میں نے کام شروع کر دیا۔ مجھے جب جو اس نے 1 کروڑ پہ میرے نام لکھا تھا، مطلب مجھے دیا تھا حق مہر کا، کہتی وہ اس نے اگلے دن اپنے گاؤں کے پاس جو قصبہ تھا وہاں پر جو میرا اکاؤنٹ تھا اس میں اس نے وہ ڈلوا دیے تھے، پیسے کیش جمع کرا دیا تھا، اور مینیجر سے کہہ کے وہ جو 2 لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کو اس میں کنورٹ کروا لیا تھا۔ تو کہتی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی
تو میں نے پاکستان میں کسی کی کوئی ہیلپ کرنی تھی تو کہتی جب میں نے اس اکاؤنٹ کو اپروچ کیا تو پتہ ہی چلا کہ میرا وہ اکاؤنٹ میرے میاں نے سیز کروا رکھا ہے، وہ پیسے میں یوز نہیں کر سکتی۔ کہتی میں جاب سے گھر آئی، سویا پڑا تھا، میں نے اٹھایا، میں نے پوچھا، میں کہ عرفان وہ جو حق مہر کے پیسے میں نے میرے اکاؤنٹ میں رکھوائے تھے اور ہم نے وہ سانجا اکاؤنٹ کروا لیا تھا، جو بھی تھا دوستو آئی ڈونٹ نو کیا وہ ٹیکنیکلی بتا رہی تھی۔ تو اس نے کہا ہاں وہ تمہارے پیسے کہاں سے ہیں، تمہاری اوقات ہے، تم تو 2 ٹکے کی عورت ہو، شکل دیکھی اپنی تم نے، وہ تو میں نے تمہارے باپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، وہ پیسے تمہارے نہیں ہیں، وہ پیسے میرے ہیں اور وہ تمہیں نہیں مل سکتے۔ کہتی افتخار بھائی شروع میں بڑی زیادتی لگتی تھی، پھر اس شخص کے کٹیس، اس کا رونا دھونا، اس کا پیر پکڑنا، اس کا برہم ہونا، غصہ ہونا، ان ساری چیزوں کو ملا کر کہتی اب میں پچھلے 2.5 سال سے جاب کر رہی ہوں۔ کہتی 6-7 مہینے کے بعد اس سکھ کو مجھ پہ رحم آیا اور اس نے مجھے ٹیل پہ کھڑا کر دیا۔ ماہی کہتی ہے کیش کاؤنٹر سے میں مینیجر ہو گئی، میری تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ کہتی 1-1 روپیہ یہ شخص لے لیتا ہے اور میرے جانے آنے کے جو پیسے لگتے ہیں جتنے پاؤنڈ، کہتی وہ مجھے دیتا ہے، باقی سارے پیسے یہ رکھ لیتا ہے۔ میں کوئی بات کر دوں، میں کوئی چیز خرید نہیں سکتی۔ کہتی مجھے 2.5-3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے ہیں، میں کسی تقریب میں نہیں گئی، میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، چھٹی والے دن میں باہر نہیں نکل سکتی۔ کہتی آج تک میں وہاں کسی پاکستانی فیملی سے نہیں ملی، حتیٰ کہ کہتی اتنا عجیب آدمی ہے، کبھی کسی کی گاڑی لے آتا ہے اور مجھے گھمانے لے جائے۔ تو کہتی کہ میں ابائے میں ہوں، میرے پاس سے ایک انگریز گزرا ہے، بس دیکھتا ہوا، شاید وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ UK میں اتنا ابایا پہن کے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جب گزر گیا تو مجھے کہتی کون تھا؟ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا میں نہیں جانتی۔ تو کہتا کہ بکواس کرتی، تیرا یار تھا، جبھی تو یہ دیکھ رہا تھا۔ کہتی افتخار بھائی ان کی فیملی کے ایک دوست کے گھر یہ مجھے لے گئے زندگی میں پہلی دفعہ۔ کہتی اس کی بیوی نے اپنے طرف سے کہہ دیا، پتہ نہیں کیوں میری قسمت ہری ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یار عرفان بھائی مطلب کمرے میں یہ میرے ساتھ ہے تو وہاں بھی ابایا نہیں اتاری تو اس کو اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابایا اتارنا پھر پہننا پڑے گا، ابھی تو ہم نے نکل جانا ہے۔ کہتی حالانکہ ہم 4 گھنٹے وہاں بیٹھے، جب واپس گاڑی میں آ کے بیٹھے تو اس شخص نے کہتے وہ بدتمیزی کی ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کونی سے کٹیس کی، میری 2 دفعہ میرے منہ پہ ماری۔ کہتے میری آنکھ سوج گئی اور اس نے کہا کہ تو نے بھابھی سے شکایت کی ہوگی کہ مجھے ابایا پہنا کے رکھتا ہے۔ کہتے جی پاگل سا آدمی ہے، خود ہی کنسیو کر لیتا ہے، خود ہی الزام لگاتا ہے اور خود ہی پھر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، خود ہی مار دھاڑ کرتا ہے، خود ہی معافی مانگ لیتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں بہت خوف زدہ ہوں اپنے شوہر سے، میرے والدین گونگلو سے مٹی جھاڑنے کے لیے مجھے کال کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں واپس نہیں آ سکتی، شوہر میرا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ایک وہ نوٹ لکھ دیں اردو کے اندر جو وعلیکم السلام حضور کیسے ہیں، جو میرا آخری نوٹ ہو۔ دوستو یہ ساری بات سنانے کے بعد وہ دھاڑے مار کے رو پڑی۔ میں نے پھر سے کہا، میں کہا ماہی بیٹا میری بات سن، تگڑی ہو، اور تیرے پاس 2-3 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ تو پولیس میں اس کی کمپلین کر، اس کی ساری چیزیں ریکارڈ کر کے نا 2-4 اس کی جو کیفیات طاری ہوتی ہیں پولیس کو کال کر دے اور پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا، اس کو لگے پتہ، اور پھر پولیس کو یہی بتانا ہے کہ مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے، یہ مجھے ڈائیورس نہ کر دے، میں نے رہنا بھی اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا نہ افی بھائی میں تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ میں کہا اچھا پھر آپ ایک کام کریں، آپ اس سے ڈیورس لے لیں۔ کہتی میں ڈیورس لینے کے بعد جاؤں گی کہاں؟ میں کہا پاکستان آ جائیں۔ اس نے کہا پاکستان جب آؤں گی تو میرے گھر والے تو مجھے نہیں اپنائیں گے۔ میں نے کہا تم نے پہلے سے اندازہ کر لیا، تمہارے گھر والے رکھیں گے اور نہ بھی رکھیں تو یار آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، چاچے مامے تائے، آپ خود تگڑی ہو، آپ پڑھی لکھی ہو، مطلب اگر آپ کو کوئی یہاں رکھنے والا نہیں ہے تو آپ ایک عذاب میں زندگی گزار دیں گی۔ کہتی اور کوئی تیسرا راستہ بتائیں۔ میں کہا آپ ایک کام کریں، سیپریشن لے کے وہاں الگ رہنا شروع کر دیں۔ نہیں، کہتی یہ شخص مجھے جینے نہیں دے گا۔
دوستوں میں اس کو جو راستہ بتاؤں وہ آگے سے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے کر دے گا، یہ ویسے کر دے گا. وہ اس کو سمجھتی ہے سپر مین ہے، اور اسے کہہ رکھا ہے کہ پاکستان میں میرے بدماش ہیں، پولیس ہے، ایم این اے ہیں، یہاں اگر تم ہوگی تو یہاں جو ہوتے ہیں گینگسٹرز وہ میرے دوست ہیں. وہ بیچاری کو اپنی ڈرا ڈرو کے رکھا ہوا ہے. دوستوں میں نے اس کو پونے گھنٹے سمجھایا. میں نے کہا بیٹا اس کا بہترین حل یہ ہے تو پولیس بلا، یہ سیدھا ہو جائے گا، سارا ریکارڈ نکل آئے گا، کماتی تو ہے، ٹیکس تیرے پیسوں میں سے جاتا ہے، یہ تو 1 روپے بھی نہیں کما رہا. تو تجھے ویزا چاہیے؟ کہتی نہیں. میں کہا تجھے پاسپورٹ چاہیے یو کے کا؟ کہتی نہیں. تو میں کہا بیٹا پھر آپ آگے بڑھو اور اپنا حق چھین لو. اس کے منہ پہ 4-5 زبردست کو ٹیسٹ کرو ریپٹے، اور اس کے بعد پولیس کو کال کرو. اس نے جو آپ کے ساتھ کرنا تھا کر لیا، اس نے آپ کو ذہنی مریضہ بنا دیا ہے. لیکن دوستوں وہ رونے لگی. اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی، میرے ماں نے مجھے رکھنا نہیں ہے، میرے واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو یہ شخص مجھے جینے نہیں دے گا، میری جان لے گا. دوستوں اس شخص نے اس کو اتنا پاگل کر رکھا ہے، اور وہ ذہنی ایک ایسے ٹرانس میں ہے ماہی کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ تم شیفیلڈ میں جہاں رہتی ہو نا، مجھے اپنا ایڈریس دو. شیفیلڈ میں میرے بڑے چاہنے والے ہیں، میرے احباب ہیں. ہماری وہاں ایک کوثر بہن بھی رہتی تھی، اب تو وہ شفٹ ہو گئی ہیں، وہ ایف ایم والی. تو میں نے کہا تمہیں وہاں ہر طرح کی قانونی مدد ملے گی. لیکن دوستوں ماہی ایک خوف کے سائے میں جی رہی ہے، اور وہ کہتی ہے بس میرے لیے آپ دعا کریں اور منع کیجیے گا لڑکیوں کو کہ وہ اس طرح سے فیصلے نہ لیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر. دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا ماہی کو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کمینے آدمی کے ساتھ نہ رہے اور اسے پیچھے چھڑا لے. ضرور اس کو مشورہ دیں. اور میں ان بچوں کو جس طرح کالج یونیورسٹی میں جا کر ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں، صرف ایک بات کہوں گا، بچوں اپنی تعلیم پر توجہ دو، مت پڑھو عشق کے عذابوں میں. کسی بڑے شاعر کا شعر ہے، اپنی تعلیم پر توجہ دو، مت پڑھو عشق کے عذابوں میں، عمر کٹتی ہے ان کی کانٹوں پر، پھول رکھتے ہیں جو کتابوں میں. میرے بچوں یہ جذبہ جوانی میں، کالج یونیورسٹی میں، اسکول میں پیدا ہو جاتا ہے. اس جذبے کو وقتی طور پہ پیدا ہونے دیں، تھوڑا سا انجوائے کر کے، محسوس کر کے اس سے نکل جائیں. اس میں قیام نہیں کرنا کہ جیسے ماہی نے کیا، اور پھر اس طرح نہیں ڈر جانا جیسے ماہی ڈر گئی ہے اور اب فیصلہ لینے سے قاصر ہے. مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو پر کمنٹس بھی آپ کریں گے اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے بھی. اور میں ان تمام سے گزارش کروں گا جن کی بیٹیاں، اپنی بیٹیوں کو دلیر بنائیں، تگڑا بنائیں، ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائیں، لیکن اس میں کوشش یہ ضرور کریں کہ وہ فیصلہ صحیح کر سکیں، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.